هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14، اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس سلسلے میں تقریباً 40 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ ہماری 41ویں جو ہے وہ ویڈیو ہوگی اس سلسلے میں، اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی 5ویں قسم، اور وہ 5ویں قسم ہے اسماء ظروف کے متعلق۔ اسماء ظروف کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں استعمال ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ تقریباً میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ابتداءً جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ظروف زمانیہ، ظروف مکانیہ، ظروف زمانیہ و مکانیہ۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ظروف زمانیہ کی باقاعدہ طور پر تعریف بھی میں نے آپ کو بتائی، مثال بتائی کتنے ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک ایک کا ہم نے استعمال بھی پڑھ لیا مثالوں کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جو ہے وہ جو اس سے پہلے والی جو کلاس تھی اس میں ہم نے اسماء ظروف کی دوسری قسم ہے وہ ہے ظروف مکانیہ، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کا سلسلے کا آغاز کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے لاسٹ جو کلاس تھی ہماری اس کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس میں بھی ایک ایک کے اوپر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ تو حسب وعدہ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کس پر، حیثو پر، ٹھیک ہے۔ تو حیثو کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے، ہم ایسا کریں گے کہ ظروف مکانیہ پڑھنا ہے نا اب، تو ظروف زمانیہ میں بھی میں ایسے ہی کر رہا تھا کہ ایک ایک لفظ کا استعمال میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک ایک اسم کا استعمال میں آپ کو بتا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد میں ہمیشہ جب بھی بتا رہا تھا تو آپ کو تعریف جو ہے وہ میں دوبارہ سے یاد کروا دیا کرتا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی میں ایسا ہی کروں گا کہ میں آپ کو ظروف مکانیہ پڑھ رہے ہیں تو ظروف مکانیہ کی تعریف ایک مرتبہ آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ ظروف مکانیہ وہ اسماء ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے۔ مکان سے نکلا نا، مکان کا معنی جگہ، تو یہ جگہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں حیثو کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو حیثو کا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا معنی کیا ہے، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ استعمال ہوتا ہے جس جگہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جس جگہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر اگر اعراب کے حوالے سے اس کے بات کی جائے، کیا کبھی یہ حیثی بھی ہوتا ہے، کیا کبھی یہ حیثا بھی ہوتا ہے، تو یاد رکھیں نہیں، بلکہ یہ حیثو جو ہے یہ مبنی علی الضم ہے، یعنی یہ ضمہ کے اوپر، ضمہ کہتے ہیں پیش کو، تو یہ مبنی بر ضمہ ہے، یعنی ضمہ پر مبنی ہے، یعنی اس کا جو ضمہ ہے یہ مبنی ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش ہی رہتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور آگے کی بات وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں یا پھر جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ یہ جو حیثو ہے نا یہ مضاف ہوتا ہے، اور کبھی جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اور کبھی جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو اعراب کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ مبنی علی الضم ہے اور ہمیشہ جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے یا پھر جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی پہلی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، آپ کو یہ کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اجلسو حیث خالد جالس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اجلسو حیث خالد جالس، اجلسو تو صیغہ واحد متکلم ہو گیا، فعل مضارع ہے اور صیغہ واحد متکلم ہے، اور اس میں انا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل اور فاعل تو یہاں پر مل گئے۔ اچھا، پھر حیثو، اور حیثو ہم نے کہا یہ مضاف ہوتا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہونے کی ہم مثال پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، تو دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ اس کے آگے موجود ہے یا پھر نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا خالد جالس، تو خالد معرفہ ہے، اس کو مبتدا بنا دیتے ہیں، اور جالس نکرہ ہے، اس کو خبر بنا دیتے ہیں۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ
اسمیہ خبریہ بن گیا. اب جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا تو اب ایسا کرتے ہیں اس حیثو ہے نا, اس حیثو کو مضاف بنا دیتے ہیں اور جملہ اسمیہ خبریہ کو مضاف الیہ بنا دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے کہا نا کہ یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ کی طرف یا پھر فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو یہ اسمیہ کی مثال پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے, حیثو کو مضاف بنا دیں گے اور خالد جالسون کو جملہ اسمیہ خبریہ بنا کر مضاف الیہ بنا دیں گے. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا اجلسو فعل کا مفعول فیہ, اور پھر اجلسو فعل اپنے فاعل جو انا ضمیر اس کا فاعل ہے نا, وہ اپنے فاعل اور اپنے مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اور اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا میں اس جگہ بیٹھوں گا, کیونکہ یہ حیثو کس معنی میں استعمال ہوتا ہے, اس جگہ جس جگہ. تو کہا اجلسو میں بیٹھوں گا اس جگہ پر حیثو خالد جالسن, کہ جس جگہ پر خالد بیٹھتا ہے. تو یہاں پر ہم نے اس کے حیثو کے جملہ اسمیہ خبریہ کی طرف مضاف ہونے کی میں نے آپ کو مثال دے دی. چلے اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. یہ جملہ فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے, جیسے کہ اجلسو یہ تو وہی ہو گیا صیغہ واحد متکلم, اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہو گیا, پھر حیثو مضاف ہو گیا. اب آگے جو ہے یجلسو فعل, ٹھیک ہے, اور اہلو یہ مضاف ہو گیا, الفضلی مضاف الیہ, اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بنتا ہے, اور مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا یجلسو فعل کا فاعل. یہ پورا مرکب اضافی جو ہے نا, یہ یجلسو فعل کا فاعل بن گیا. پھر یجلسو فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ. اور اب بات تو ہماری ثابت ہو گئی, کیونکہ ہم تو مثال ہی اس کی پڑھ رہے ہیں کہ حیثو کو جملہ فعلیہ کی طرف مضاف کرنا ہے. تو اب یہ کیا بن گیا, جملہ فعلیہ خبریہ, اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حیثو کا مضاف الیہ بن گیا. تو پھر حیثو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن گیا, مفعول فیہ اجلسو فعل کا. اور بالکل ویسے ہی جیسے پچھلے جملے کی ترکیب کی تھی کہ اجلسو فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. بس فرق یہ ہے کہ پہلے والی جو مثال تھی اس میں حیثو جملہ اسمیہ خبریہ کی طرف مضاف ہو رہا تھا, اور یہ والی جو مثال ہے اس میں حیثو جملہ فعلیہ کی طرف, اس میں اسمیہ کی طرف اور اس میں فعلیہ کی طرف جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا, اجلسو حیثو یجلسو اہل الفضلی کا ترجمہ کیا ہوگا, اس کا ترجمہ یہ ہوگا میں اس جگہ بیٹھوں گا جس جگہ اہل فضل بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو دو باتیں بتائیں مضاف ہونے کے حوالے سے کہ یہ جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوگا, جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوگا, دونوں کی میں نے آپ کو مثال دے دی. اچھا ایک اور خاص بات میں آپ کو بتا دوں, یہ حیثو جو ہے نا کبھی کبھار اس طرح سے بھی مستعمل ہوتا ہے کہ اس کے آگے ما کا استعمال ہوتا ہے, یعنی حیثو ما ہو جاتا ہے, یہ حیثو ما. تو یاد رکھیں کہ جب اس کے بعد ما آ جائے تو پھر یہ کس معنی میں آئے گا, یہ شرط والے معنی کے لیے آ جائے گا. جب اس کے آگے کیا آ جائے گا, ما, حیثو کے آگے ما, تو حیثو ما بن جائے گا. اور جب یہ حیثو ما استعمال ہوگا تو یہ شرط والا معنی دے گا, جیسے کہ حیثو ما تذهب اذهب, تو یہ شرط والا معنی دے رہا ہے نا. تو اسی وجہ سے آگے جو ہے وہ فعل مضارع کے آگے جو ہے وہ ہم نے جزم دے دیا, یعنی جو ہے تذهبو تھا تذهب کر دیا, اذهبو تھا اذهب کر دیا. کیونکہ یہ جازمہ کیوں ہو گیا, کیونکہ یہ حیثو ما شرط کے معنی میں ہو کر ان شرطیہ کے معنی میں ہو کر جو ہے وہ اس نے اپنا عمل کیا ہے. تو حیثو ما تذهب اذهب کا معنی کیا ہوگا, جس جگہ تو جائے گا میں بھی جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا, یہ شرط کے معنی میں, جس جگہ تو جائے گا بس اس جگہ پر میں جاؤں گا, اور جس جگہ تو نہیں جائے گا اس جگہ پر میں نہیں جاؤں گا. تو تیرا جانا جو ہے وہ شرط ہے. ٹھیک ہے, تو یہ المختصر ہم نے آج جو ہے وہ حیثو کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اور حیثو جو ہے اس کا تعلق ظروف مکانیہ سے ہے, ہم ظروف مکانیہ پڑھ رہے ہیں, اور اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہم نے حیثو جو ہے وہ پڑھ لیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.